آداب ناظرین، INA ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر نشین بتشریف فرما وقارآباد اسمبلی حلقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین اراکین و ذمہ داران، مجلس اتحاد المسلمین شعبہ تنظیم کے انچارج جناب عبدالحق نذیر صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستو، یہ ایک جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ 11 اپریل کے دن جو پارلیمانی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اس میں مجلس اتحاد المسلمین کی جو پالیسی ہے، جو فیصلہ لیا گیا ہے، میں اس سے آپ تمام کو واقف کرانے آیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اس فیصلے پر کو قبول کریے اور اس پر عمل کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کو چھوڑ کر تلنگانہ کی 16 پارلیمنٹ کی سیٹوں پر، حلقہ جات پر مجلس اتحاد المسلمین TRS کی تائید کرے گی، اور میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں تاکہ آپ جب اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے، آپ TRS پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کہ پچھلے اسمبلی انتخابات میں بھی آپ جانتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین نے آپ سے اپیل کی کہ جہاں مجلس کے 8 اسمبلی حلقوں سے مجلس کے امیدوار نے انتخابات میں حصہ لیا، وہاں پر الحمدللہ آپ تمام کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں، اور 8 اسمبلی حلقوں سے مجلس نے مقابلہ کیا، اور 7 اسمبلی حلقہ جات پر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ مجلس نے یہ بھی فیصلہ لیا کہ تلنگانہ کے دیگر اسمبلی حلقہ جات پر جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں ہے، وہاں سے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ TRS کی تائید کرے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ستمبر کے مہینے میں چیف منسٹر نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ تلنگانہ کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، تو سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے جناب کے چندرشیکھر راؤ صاحب کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور الحمدللہ اسمبلی کے انتخابات کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجلس کا فیصلہ غلط تھا، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجلس کے فیصلے سے BJP کو فائدہ پہنچے گا، کانگریس پارٹی کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ مجلس اور TRS BJP کی B ٹیم اور C ٹیم ہے، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کانگریس کے صدر جناب راہل گاندھی حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں ایک نہیں 3 مرتبہ آ کر اپنے جلسے کیے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ چار مینار کے دامن میں صبح جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں مجلس کی فطرت کو، جب ہم سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آتا تو الحمدللہ
ہم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مجلس نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے، جناب راہل گاندھی صبح میں جلسہ کریں گے تو شام میں مغرب کے بعد مجلس جلسہ کرے گی چار مینار کے دامن میں۔ مجھے ایک پولیس کے اعلیٰ افسر نے پرمیشن دے دیا تھا اور مجھ سے پوچھا کہ اویسی صاحب صبح میں وہ کر رہے، آپ شام میں کیوں کر رہے، آپ دوسرے دن کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے اس پولیس آفیسر سے کہا کہ دیکھیے آفیسر صاحب، یہ چار مینار جو ہے نا، یہ ہمارے ابا کی نشانی ہے، اور جب ابا کے گھر پہ آ کے اگر کوئی ہمارے کو دستک دیتا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نعرے تکبیر سے اس کا جواب دیں۔ تو ہوا یہی، مگر اچانک کانگریس پارٹی کو خیال آیا کہ صبح صبح تو ٹورسٹ بھی نہیں آتے چار مینار کو، عوام کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے وہ لوگ جا کر ریکویسٹ کیے کہ ذرا اویسی صاحب کو بولو ہم شام میں کر لیتے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے مہمان ہیں راہل گاندھی، ابا کی عمارت کو دیکھنے آ رہے، رات میں اچھا دکھے گا، لائٹ وائٹ ہوگی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لو آپ شام میں۔ تو پولیس کے جو آفیسر تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، بولے سر آپ اپنا پرمیشن واپس ملا، واپس کرو۔ جلسہ ہوا ان کا، بڑی کوششیں کی گئی، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ معلوم کروا لیجئے کہ ان کے جلسے میں 1200 لوگ بھی نہیں تھے۔ چار مینار شام کے وقت میں ہزاروں ٹورسٹ وہاں پر رہتے، جتنے دکانیں تھیں ان کی سیکیورٹی کے پروٹوکول کے لحاظ سے پورے دکانوں کو بند کرا دیے، اور جب جوہریوں کی دکانیں بند ہو گئیں وہ مجھے فون کرنا شروع کیے، بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ بولے وہ راہل گاندھی آ رہے، ہماری دکان کو بند کرو بول رہے۔ میں بولا اگر آپ کھلا رکھنا چاہ رہے تو ہمارے مجلس کے لوگ آگے ٹھہرتے، کاروبار ہوگا۔ تو خیر بہرحال 1200 لوگ آئے، جیسا چار مینار کے ڈائس پر جناب راہل گاندھی چڑھے، چڑھتے ہی اپنے آپ کو چار مینار سے اونچا سمجھا ہوا۔ یہی ہوتا کہ کوئی بھی تاریخی عمارت جو رہتی، آپ اس سے لمبے نہیں ہو سکتے، نہ اس سے بڑے ہو سکتے۔ وہ جو عمارت ہے اس کا ایک ایک پتھر ہماری تاریخ کی، ہماری عظمت کی، ہماری محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر کانگریس کیونکہ ابھی بھی غرور میں ڈوبی ہوئی ہے، اقتدار ان کے پاس نہیں ہے، مگر آج بھی غرور اور تکبر ان کا ماشاءاللہ زندہ ہے۔ وہ جو کہاوت ہے اردو کی کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا، وہ حال ہے ان کا۔ کھڑے ہو کر شروع ہو گئے، کے سی آر بی ٹیم، مجلس سی ٹیم، اویسی کیوں جا رہے ہندوستان کے کونے کونے میں، الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ جلسہ ہو گیا، چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ، بولے نہیں میری بھڑاس پوری نہیں ہوئی، تو ایک اور جلسہ کیے، ملا ایک نہیں 5 کر لو تم۔ تو بہرحال 3 جلسے کیے۔ ایک جلسہ تو نٹراج نگر جھرہ روڈ پر کیے، میں جلسہ ان کا شام میں تھا۔ پھر ہم لوگ دوپہر کا پیدل دورے کا پرمیشن لیے، پیدل دورے کا پرمیشن لے کے جب گلی کوچوں میں پھرنا میں شروع کیا تو راہل گاندھی کی اسپیشل سیکیورٹی، ایس پی جی نام ہے اس کا، وہ لوگ پریشان، سینٹرل انٹیلیجنس کے آفیسر پریشان کہ 2 گھنٹے میں جلسہ شروع ہو رہا، یہ شیروانی گلی کوچوں میں کیوں پھر رہی ہے۔ ہم نے کہا ارے ٹھہرو بابا، تمہارا فون میں آواز آ گئی تمہاری، بیٹھو تم۔
آ رہے آپ؟ ملا میں تھرمامیٹر لگا کے ذرا حرارت دیکھ رہا ہوں. بولے کس کی حرارت دیکھ رہے آپ؟ ملا آنے والے کی حرارت دیکھ رہا ہوں. بولے کیا ہے؟ ایک آفیسر مزاق سے پوچھے کیا ٹیمپریچر ہے؟ ملا تھرمامیٹر نارمل سے بھی نیچے بتا. پھر انہوں نے پوچھے آپ کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ ملا میرا ٹیمپریچر تھرمامیٹر بول رہا تھرمامیٹر ٹوٹ جاتا ہے اتنا ٹیمپریچر. میرے بھائی 3 جلسے کیے, خوب گالیاں دیے پیٹ بھر کے مجلس کو. اس میں بیچارے اس کو بھی لا کے بٹھا دیے, وہ کرکٹر کو, ہاں جو بھی ہے انہوں بھی کلین بولڈ. اور چندرا بابو نائیڈو بھی آ کے بیٹھ گئے, غلام نبی آزاد آ کے بیٹھ گئے. اور غلام نبی آزاد تو یہ بولے کہ حیدرآباد میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا. 3 جلسے کیے چندرا بابو نائیڈو حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں 4 مرتبہ آئے, ملک پیٹ میں 2 مرتبہ, کہاں کہاں گئے. اور دلی سے میڈیا کے لوگ, بہرحال دنیا کے مختلف میڈیا کے لوگ بول رہے تھے دیکھو اویسی صاحب ٹائٹ مقابلہ ہے. میں بولا تمہاری پینٹ ٹائٹ ہوں گی, مقابلہ ٹائٹ نہیں ہے. بولا ہم ٹائٹ میں بھروسہ ہی نہیں کرتے, ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مقابلہ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ تمام کی دعاؤں کو قبول کیا, اور کانگریس کے جتنے امیدوار میدان میں تھے ایک کو چھوڑ کے تمام کی ضمانت ضبط ہوئی. یہ ایفیکٹ ہے جناب راہل گاندھی کے آنے کا. تم آپ جانتے ہیں کانگریس پارٹی شکست کھائی تلنگانہ میں. جو لوگ مجلس پر الزام لگا رہے تھے کہ میں سی ٹیم, KCR B ٹیم, تلنگانہ کی عوام نے ان سے کہہ دیا کہ ہم نہ BJP کو برداشت کریں گے نہ کانگریس کو برداشت کریں گے. جو کانگریس کے لوگ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے, کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ ایک تو کانگریس کے لیڈر حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل کو پورا بک کر لیے. جب معلوم ہوا تو بولے نہیں ہمارے کو 60 MLA آ رہے, اس لیے پوروں کو ہم بولے کہ جیتتے ہی حیدرآباد کی ہوٹل میں آ جاؤ. میں نے کہا ہوٹل والے کا فائدہ ہوگا. میڈیا کے لوگ پوچھے کیسا؟ میرا ایڈوانس دے کے بک کرنا پڑتا ہے. انہوں جیتنے کے بعد ان کے 15 اگر MLA کامیاب ہو گئے تو میں سب کو مٹھائی کھلاؤں گا. ہار گئے, ہوٹل کے پیسے ڈوب گئے, بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. پھر 11 دسمبر کو نتیجہ آیا. دوپہر میں چیف منسٹر فون کر کے بولے اسد بھائی ذرا آؤ. ملا کیوں سر, کیا قصہ کیا ہے؟ بولے نہیں ذرا آپ آؤ بات کریں گے. ملا میں آتا ہوں مگر مٹھائی کھلا دینا میرے کو آپ. بولے آپ اتنا کانفیڈنٹ؟ ملا یس. الحمدللہ چیف منسٹر سے ملا, میں باہر نکلا. ہمارے میڈیا کے دوستوں کا میں بڑا محبوب ہوں. تو جیسا نکلا کیمرہ لگا کے بولے بتائیے کتنے سیٹ نکل رہے. میں نے کہا اتنا یاد رکھیے 80 سیٹ پر KCR کامیاب ہوں گے اور مجلس کے 8 MLA کامیاب ہوں گے. ایک پر ہم کامیاب نہیں ہو سکے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے الفاظ کی لاج رکھ لی. کانگریس پارٹی وہاں پہ ٹائیں ہو گئی. BJP مودی آئے, امت شاہ آئے, وہ بیچارہ اتر پردیش کا سدھرتا ہی نہیں. چیف منسٹر بھی آئے, انہیں بھی آ کے بولا کہ اگر ہم جیت گئے تو وہ اسی کو حیدرآباد سے بھگا دیں گے. ارے بھائی آپ اندازہ لگائیے, ایک چیف منسٹر ہے اسٹیٹ کا, یہ بھگانے کی بات, لے کے جانے کی بات یہ نوجوان بچے کرتے, عاشقی کرے تو بھگا کے لے کے جاتے ہیں. آپ تو وہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہمارے کو بول رہے بھگاتے. چھوٹے پاپا ہے کیا؟ بھاگیں گے, بیٹھیں گے. بہرحال انہوں ایسی بات کرتے بچوں کے جیسا. ہم بولے ٹھیک ہے, اللہ دیکھ رہا, تلنگانہ کی عوام جواب دیں گی. ان کو چلے جانا پڑا. مجلس کامیاب ہو گئی. میں آپ سے بتانے یہ آیا ہوں کہ آپ اور ہم نے مل کر تلنگانہ کی عوام نے فیصلہ لیا
کہ تلنگانہ میں نہ کانگریس نہ بی جے پی، یہاں پر ایک صاف ستھرا ماحول رہے گا. یہاں پر آپ نے فیصلہ لیا 3 مہینے پہلے کہ علاقائی جماعت کو مضبوط کریں گے، اور آپ تمام نے ووٹ ڈالا مجلس کے فیصلے پر، آپ نے اس کو قبول کیا، اور یقیناً آپ ہی کی تعاون اور دعاؤں کی وجہ سے وقار آباد کی اسمبلی سیٹ پر ٹی آر ایس کا ایم ایل اے کامیاب ہوا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سخت مقابلہ تھا. نتیجہ آنے کے بعد سب بولتے کچھ بھی نہیں تھا. جب الیکشن ہو رہا تھا سب کی بولتے نے اپنی زبان میں لبکیاں لے رہی تھی. ہم ہی بولے فکر مت کرو بابو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم ساتھ دیے. آپ تمام نے الحمدللہ یہاں سے ٹی آر ایس کے کینڈیڈیٹ کو ایم ایل اے بنایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا، اور میں خاص طور سے میں بار بار جب تک زندہ رہوں گا میں یہاں کی وقار آباد ٹاؤن کی اور وقار آباد اسمبلی حلقہ جات کے اطراف و اکناف کے منڈل اور گاؤں میں بسنے والوں کا زندگی بھر شکریہ ادا کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے ہر برے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کی. یہی وہ جگہ تھی جہاں پر 1984 میں مرحوم قائد سالار ملت کو آپ نے کامیاب کیا. اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے، نوجوان نہیں جانتے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجلس سالار نہیں جیتیں گے، مگر الحمدللہ اللہ نے کامیاب کیا. پھر 89 کا پارلیمنٹ الیکشن آیا، مرحوم قائد کو اللہ نے کامیاب کیا. ایک ایک ووٹ سے آپ نے ان کو نوازا. سالار ملت 6 مرتبہ یہاں سے ایم پی بنے. مجھے بھی 2009 تک پہلی مرتبہ جب میں ایم پی بنا، میں آپ لوگوں کی محبت کو بھول نہیں سکتا کہ کیسے گاؤں میں ولیجز میں جا جا کر میں جب آپ لوگوں کے گھر پہ جاتا تھا، ملاقات کرتا تھا، وہ آپ لوگوں کی بے لوث محبت میرے لیے زندگی بھر کا ایک قیمتی خزانہ ہے. میں یہ آپ کو الیکشن ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اللہ میری اس محبت کو جانتا ہے کہ آپ کی محبت میرے لیے قیمتی خزانہ ہے. میں جب تک زندہ رہوں گا میں آپ لوگوں کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا. آپ کا احسان ہم پر رہے گا، اور ہم بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کے جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو مقامات پر رکھے گا عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہم ہمیشہ آپ کی آواز تھے، آواز ہیں اور رہیں گے. ہمیں ہمیشہ آپ کی مسائل کو بے باکی کے ساتھ ایوان اسمبلی میں، ایوان پارلیمنٹ میں اٹھاتے تھے اور اٹھاتے رہیں گے. میں آج آپ کے درمیان میں میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، پھر سے آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس تلنگانہ ریاست میں جہاں پر ہم نے اس کو پاک صاف رکھا، بی جے پی آر ایس ایس کی فرقہ پرستی سے اس کو پاک رکھا، ہم نے کانگریس کی موقع پرستی کی سیاست سے اس کو پاک رکھا. میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اسی محبت اور اس تمام دعووں کی بنیاد پر میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنا ایک ایک ووٹ یہاں سے کے چندرشیکھر راؤ کو دیجیے. میں ایک بات ٹی آر ایس کے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو، ہم تمہاری پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کے سی آر کے ساتھ ہیں. جب تک کے چندرشیکھر راؤ زندہ رہے گا، اسد الدین اویسی ان کے ساتھ رہیں گے. ہماری تائید ان کے لیے صرف اس لیے ہے کہ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ دوبارہ، ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے تلنگانہ میں یہاں پر بی جے پی کا وہ فرقہ پرستی کا ماحول پیدا ہو. ہم نہیں چاہتے کہ کانگریس کی موقع پرستی کی سیاست پھر سے یہاں پر پنپے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا فیصلہ ہے، اور ہم کو پورا یقین ہے اور امید ہے کہ تلنگانہ میں انشاءاللہ تعالی 16 پارلیمنٹ کی سیٹ پر کے سی آر کی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد تو آپ کا ہے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ
تو آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے خوابوں کی تعبیر کا نام ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی ایک بے باک آواز ہے۔ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر شیروانی ہی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جس کو مرحوم قائد سالار ملت نے دنیا میں بتا دیا کہ 540 کے ایوان میں جب ایک بے باک اور مخلص شخص کھڑا ہو کر دلائل کی بنیاد پر بے باک طریقے سے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مظلوم عوام کی ایک آواز اٹھاتا ہے، تو دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا پڑا کہ کون ہے یہ شخص جس کا نام صلاح الدین اویسی ہے، جو حیدرآباد سے نکل کر ہندوستان کی لوک سبھا کی ایوان کے دور و دیوار کو اپنی گرجدار آواز سے ہلا دیا۔ وہ سالار ملت نے ہم کو سکھایا۔ آج ہم تمام مجلس کے میرے رفقا، اگر ہم نے کوئی سیاست سیکھی ہے میرے بھائی، تو ہم نے سالار کے قدموں پہ پاس بیٹھ کر مرحوم قائد کی طرف سے ہم نے سیاست سیکھی ہے، اور یقیناً ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو فراموش ہونے نہیں دیں گے۔ آپ اس بات کا اطمینان رکھو کہ ہمارا یہ فیصلہ اس بات پر بھی لیا گیا کہ جب 16 پارلیمنٹ کی سیٹ پر KCR کے امیدوار کامیاب ہوں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی دلی میں ایک نئی حکومت بنے گی۔ دلی میں ایک نئی حکومت بنے گی جس میں نہ مودی ہوں گے نہ جس میں کانگریس پارٹی ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ BJP کو اقتدار ملے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے اس عظیم عہدے پر ایک ایسا شخص کامیاب ہو جائے جس نے اپنی زبان سے ہندو مسلمان کی بات کی۔ 2 دن پہلے مہاراشٹرا میں نریندر مودی کی تقریر نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی زبان سے زہر اگل رہے تھے۔ الیکشن تو ہوں گے، چلے جائیں گے، مگر ہم نریندر مودی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ ہندوستان کی جو بنیادیں ہیں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی بنیادیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ہندوستان کی بنیادیں محبت پر بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان جو ملک ہے وہ محبت کی بنیاد پر اس کی بنیادیں بنی گئی ہیں۔ اس میں ہمارے ہزاروں بزرگوں کا خون اس میں شامل ہے۔ اس میں ہمارے کمپوزٹ کلچر کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہماری بھائی چارگی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج اگر نریندر مودی ہندو مسلمان کی بات کر کے ہندوستان کے وزیر اعظم بننا چاہیں گے تو پھر یہ ہندوستان کے اس عظیم وزارت عظمیٰ کے اس عہدے کی توہین ہوگی کہ کیسی کیسی زبانیں استعمال کر کر نفرتوں کی دیوار بہت زیادہ ہو چکی ہمارے ملک میں۔ میں ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میری اس بات کا یقین کر لو آپ کہ جو نفرت مسلم اقلیت کے خلاف بڑھا دی گئی، جو نفرت ہندوستان کے ہمارے دلت بھائیوں کے خلاف اٹھا دی گئی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ نفرت بہت آگے بڑھ چکی ہے، وہ نفرت بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج آپ تلنگانہ میں آرام سے بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک چیف منسٹر ہے جو فرقہ پرستی پر یقین نہیں کرتا، جو BJP اور کانگریس کے عزائم سے واقف ہے۔ یقیناً کے چندر شیکھر راؤ ایک پریکٹسنگ ہندو ہے، مگر کے چندر شیکھر راؤ کے ہندوازم میں اور مودی کے ہندوتوا میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری لڑائی ہمارے ہندو بھائیوں کے خلاف نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی۔ آپ اپنے مذہب پر چلیے، ہم اپنے مذہب پر چلیں گے۔ آپ کو اپنے مندر جانے کی اجازت ہے، آپ کو اپنے مندر میں جا کر گھنٹے بچانے کی اجازت ہے، مجھے اپنی مسجد میں جا کر اللہ کے آگے اس کو وحدہ لا شریک مان کر اللہ کے آگے اپنا سر جھکانے کی مجھے اجازت ہے۔ یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ یہ اجازت اسد الدین اویسی یا کوئی سیاسی پارٹی نہیں، یہ اجازت آپ کو وہ ہندوستان کا آئین، وہ ہندوستان کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، وہ سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہاں سے 16 پارلیمنٹ کی سیٹ سے
KCR کو کامیاب کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی دلی کی نئی حکومت میں ایک تبدیلی آئے گی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم صرف نریندر موڈی اور راہل گاندھی بن سکتے، میں اس بات سے ہرگز ماننے کو تیار نہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان میں کئی علاقائی ریجنل پارٹی کے لیڈرز ہیں جو موڈی اور راہل گاندھی سے زیادہ قابل ہیں، اور ان لسٹ میں کئی علاقائی ریجنل پارٹی کے لیڈرز کا نام ہے جس میں اگر نام لکھا جائے گا تو یقیناً KCR کا بھی نام لکھا جا سکتا ہے. KCR میں قابلیت ہے، جس طرح وہ تلنگانہ میں حکومت چلائے یہاں پر کوئی فساد ہونے نہیں دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے کسی ایک تلنگانہ کے گاؤں میں کسی بھی ایک مذہبی جلوس کے دوران ایک مسجد کے اوپر کچھ پتھر اور رنگ پھینکا گیا، تھوڑا ٹینشن کا ماحول تھا. میں اسی وقت کے چندرشیکھر راؤ صاحب سے ملنے گیا تو KCR نے مجھ سے کہا کہ اسد بھائی سب پیسفل گزر گیا نا؟ بولا نہیں سر، وہاں پہ ایسا واقعہ ہوا. ایسا؟ بولا ہاں سر، دیکھو اس کا ویڈیو بھی آیا. ویڈیو دیکھا اور فوراً میرے سامنے SP کو فون ملا کر پوچھا کیا ہوا. جو وہاں کے SP نے کہا کہ نہیں صاحب کچھ بھی نہیں ہوا، تو SP سے کہا کہ SP صاحب میرا نام کے چندرشیکھر راؤ ہے، میرے بازو اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کو ویڈیو دکھا. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مذہب پر چلے، مگر زور زبردستی کا ماحول نہیں بننے دیں گے. خوف میں ہم زندگی نہیں گزار سکتے میرے بھائی، ہم ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارے پاس ہماری صفوں میں غریبی بہت زیادہ ہے، تکالیف ہیں. اگر ہم کو اپنی جان کا خطرہ لاحق پیدا ہو جائے گا، اپنی عبادت گاہوں کا خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو پھر ہماری زندگی کیسی زندگی ہوگی. آج آپ نہیں جانتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کا چیف منسٹر جلسہ کرتا ہے، اور جلسے میں جیسا یہاں آپ بیٹھے ہیں، پہلی صف پر کون لوگ بیٹھے تھے؟ جو اخلاق کو مارنے والے لوگ تھے، وہ پہلی صف میں بیٹھ کر نعرے لگا رہے تھے یوگی زندہ باد کے. آپ بتائیے کیا یہ الیکشن ایسا ہوگا؟ کیا سوچتے ہوں گے اخلاق کے خاندان والے، اخلاق کا بیٹا جو ہندوستان کی ایئر فورس میں کام کرتا ہے، کیا سوچتا ہوگا کہ ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہے، اس کے جلسے کی پہلی صف پر میری باپ کو مارنے والے بیٹھے ہیں اور BJP زندہ باد کے نعرے مار رہے ہیں. سوچو میرے بھائی کس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، آج ہم الحمدللہ آرام سے وقارآباد کی سرزمین میں بیٹھ کر اسد الدین اویسی کا جلسہ سن رہے ہیں. کیا گزری ہوگی پیلو خان کے اوپر، کیا گزری ہوگی رکبر کے اوپر، کیا گزری ہوگی حافظ جنید کو جس کو ایک ٹرین کے ڈبے میں چاقوں سے مار دیا گیا. یہ تمام واقعات ہم کو ایک پیغام دے رہے ہیں میرے بھائی. میں ڈر کی سیاست نہیں کر رہا ہوں، میں ڈرا کروٹ حاصل نہیں کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ فرق دیکھو تلنگانہ میں اور دوسرے ریاستوں میں، فرق دیکھو آپ. اور یہ فرق اس لیے ہے کہ یہاں پر ایک حکومت ہے، ایک چیف منسٹر ہے جو ان زہریلے کاموں کو برداشت نہیں کرتا. یقیناً وہ یاد نہ کرتے، کیا بری بات ہے، کرنا بھی چاہیے. ہم اپنی عبادت کریں گے، ہم اپنے مذہب پر چلیں گے. جو لوگ 11ویں کو مانتے وہ 11ویں کرتے، جو لوگ شب معراج میں دعائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ. بہت سی ہماری ریاستیں ہیں جہاں پر BJP اقتدار میں ہے، وہاں پر ایک خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا. یہ حقیقت ہے، میں کوئی بڑا چڑھا کر نہیں پیش کر رہا ہوں. آپ معلوم کر سکتے کہ بعض ایسی ریاستیں ہیں جہاں سے رات کے ٹرین میں برقع پوش خواتین ٹرین کا سفر کرنا چھوڑ دی. کیوں؟ ایک ماحول بن گیا وہاں پر. کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے بھائی کہ کیسے چیف پرائم منسٹر کے گھر سے 40 منٹ کے فاصلے پر گروگرام میں گھر میں گھس کر ایک معمولی سی کرکٹ میچ کا بہانہ بنا کر لٹ لے کر لوگ گھستے ہیں اور گھس کر مارتے ہیں اس گھر کے مرد کو. وہ لوٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھاگ پاکستان کو، بھاگ پاکستان کو. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے تلنگانہ میں کہیں پر کسی کو گوشت کے نام پر روک کر مارا گیا؟
سوچو آپ, کسی کو روک کر گوشت کے نام پر مارا گیا, کسی کو لٹ لے کر مارا گیا بھاگ پاکستان. اگر یہاں پر وہ طاقتیں ایسا بولیں گے, ان کو معلوم ان کو ایک دن دو دن نہیں بلکہ ان کو مہینوں جیل میں گزارنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن ہے. اور ہم بھی چیف منسٹر سے یہی بولتے کہ لا اینڈ آرڈر کا سختی سے آپ فالو کریں. کسی پر بھی کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے, چاہے کسی مذہب کا ہو, کسی کاسٹ کا ہو, کچھ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ امن رہا. تھوڑا بہت واقعات ہے, میں جانتا ہوں کہ ولیجز میں ہماری ایک مسجد بننے نہیں دے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسجد بنے گی, آپ یاد رکھنا. ہم حکومت سے نمائندگی کریں گے اور پورا لا اینڈ آرڈر کے ساتھ وہاں پر جا کر کام کروائیں گے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے. کانگریس پارٹی کے امیدوار ہیں, کانگریس پارٹی آپ کے سامنے ہے. کیا بول سکتا ہوں ان کے بارے میں؟ انہی کی وجہ سے آج ہندوستان میں دلت اور مسلم اقلیت پریشان ہے. اگر یہ انصاف کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا, دلتوں کا اور مسلم اقلیت کا, اقلیتوں کا. ہندوستان کے اوپر ان کو حکومت کرنے کا بہت لمبا عرصہ ملا. میں نے بھی ان کی تائید کی تھی, مگر کیا ملا ہم کو؟ فسادات ملے. راجشیکھر ریڈی کی موت کے بعد فسادات ملے, چاقوؤں سے حملے ہوتے تھے راتوں میں. مجلس نے جب ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو جیلوں میں ڈالا ہم کو. کیونکہ میں نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا تو ایک پرانا 6 سال کے کیس میں لے جا کر سنگا ریڈی کی جیل میں ڈال دیا مجھے. اور جیل میں ڈال کر مجھے آج بھی یاد ہے کہ کس طرح سے بیچارہ وہ پولیس کا آفیسر خوشامد کر رہا تھا اس وقت کے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کا. ایک پولیس کے ڈی جی بھی تھے, موٹے تازے تھے بیچارے, بہت زیادہ موٹے تھے, ان خوب کھاتے تھے. کیا مت پوچھو میرے سے کیا کھاتے تھے, احساس سے موٹے ہو گئے. ان کو فون لگا کے بولے کہ سر اویسی کو کورٹ نے جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا. اتنا خوش ہو رہا تھا. میں وہ اے سی پی کو بولا بھائی صاحب آپ بہت خوش ہو گئے؟ بولے ہاں سر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. میں بولا تمہاری فرسٹریشن دیکھ کے میرے کو ایسا دکھ رہا کہ تمہاری بیوی تم سے مطمئن نہیں ہے. اگر بیوی تمہارے سے مطمئن ہوتی تو تم یہ کام نہیں کرتے. بولے کیا سر آپ میری اس پہ سوال اٹھا رہے کیا؟ میں نے کہا نہیں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں. اتنی خوشی تم کو گھر میں جا کے ہونا پاشا. بولا اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہمارے پاس بہت سے حکیمہ ہیں. بولے کیا سر آپ میری گاڑی میں بیٹھ کے میرے سے آپ ایسی بات کر رہے؟ بولا وہی تو ہم میں قابلیت ہے, لے کے چلو ہم کو. بولا وہ تمہاری جو جیل ہے نا وہ ہمارا سسرال ہے. اور ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل کون ہے؟ مسلمان, دلت, آدیواسی. این سی آر بی کا ڈیٹا ہے جو موڈی ختم کرنا چاہ رہا. بولے نہیں ڈیٹا نہیں نکالنا تم. میرے عزیز دوستو یہ ان کا ظلم رہا. لے جا کر جیل میں ڈال دیے اکبر الدین اویسی کو. عجیب و غریب 300 کلومیٹر عادل آباد کی جیل. میں نے کہا ٹھیک ہے کرو تم, اللہ تم کو بتائے گا, جب تم پر ہوگا تم کو اندازہ ہوگا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, اقتدار اللہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا. مگر مجلس پر الزام لگا رہے اے ٹیم, بی ٹیم, کے سی آر, سی ٹیم اسد الدین اویسی. میں کانگریس کے بہت بڑے لیڈر میرے کو ملے ایئرپورٹ پہ. بولے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے آپ؟ میلا ہمارا حال ایسا ہے, ہم لوگ ہماری اردو میں بولتے ایک کی پیٹ. کبھی کھیلے تم لوگ ایک کی پیٹ؟ کھیلے ایک کی پیٹ؟ نہیں کھیلے. بھاگنا پڑتا, جس کو پیٹ کو ہاتھ لگا انہیں آؤٹ. تو ہم لوگ جو ایک کی پیٹ لگ گئے, جس کے پیچھے لگ گئے. تو انہوں بولے کب تک ایک کی پیٹ؟ ملا ہم کھیل ہی نہیں ختم ہوتا ہے, ہم ہی ٹھہرنا میدان میں کوئی رہنا ہی نہیں. بولے یہ غلط کر رہے آپ,
اور صحیح کر رہے آپ معلوم ہو گیا کہ آپ جو ہے واقعی میں بی جے پی کے ساتھ ہے. آپ سی ٹیم ہے اور کے سی آر بی ٹیم ہے. ملا ہلو مسٹر سنو. بولے کیا؟ بولا بی سی ٹیم میں نہیں ہوں. بولے کون سی ٹیم ہے؟ ملا اے ٹیم ہوں. ملا اور میرے کو جو پیسے ملے نا میں آپ کو تھوڑا دینا چاہ رہا ہوں. کہاں پہنچاؤں بولو؟ بولے کیا بول رہے آپ؟ ملا بالکل آپ ہی بول رہے نا پیسے ملے. بولے کہاں ملے؟ ملا آپ ہی دلائے، آپ کے گھر میں سودا ہوا. یہ مذاق بنا لیا کانگریس پارٹی نے. جو ان کے ساتھ نہیں ہے میں ان کے پاس آنا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کہ نوٹری کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. وقارآباد کورٹ کے سامنے بیٹھتے دیکھو آپ ٹائپ رائٹر لے کے بچارے. نوٹری کی دکان، ہم سٹیمپ مارے تو سیکولر، نہیں تو انہوں کا فرقہ پرست. موڈی ایک بڑی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے. ان کے پاس گئے تو انہیں بولتے تم راشٹروادی ہے، نیشنلسٹ ہے، نہیں ہے تو تم آتنکوادی ہے. تو بی جے پی کی نظر میں آتنکوادی، کانگریس کی نظر میں فرقہ پرست. میرے بھائی یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، یاد رکھو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک جو ہے مسکرا کر، جگن موہن ریڈی کا قصہ سناتا ہوں آپ کو، آج موڈ میں ہوں بولنا چاہ رہا ہوں. جگن موہن ریڈی کو میں روک رہا تھا، مت جاؤ بھائی، اذان ہو رہی. جگن موہن ریڈی کو میں بول رہا تھا مت چھوڑو مہاراج، وہ لمبا چھوٹا شارٹ کرتا ہوں، تانڈور جانے کا ہے. تو جگن موہن ریڈی بولے اسد بھائی آپ کو معلوم کانگریس پارٹی کیا ہے؟ میں بولا میرے کو معلوم، مگر آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں. تو بولے کانگریس پارٹی ایسی ہے، ایک 10 ہاتھ ہے اس کے، 2 ہاتھ کھانا کھلاتے، 2 ہاتھ سر پہ تیل ڈال کے مالش کرتے، 1 ہاتھ پیٹ کو سہلاتا، باقی کے 6 ہاتھ آپ کو مارتے رہتے نیچے سے لے کے اوپر تک. میں بولا واقعی میں بھائی نے صحیح بولا ہے، صحیح بولا ہے. آج دیکھو آپ کہاں ہیں، ان کو چھوڑا تو اب انشاءاللہ چیف منسٹر بنیں گا. ان کے ساتھ رہتا تو انہیں بھی ڈوب جاتا تھا. تو یہ ہے ان کا معاملہ. میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ 11 اپریل کو آپ کے سی آر کا ساتھ دیجئے. یہ جو کانگریس کے امیدوار ہے، میرے کو ان سے اسی امید نہیں تھی کہ الیکشن کے دوران میں جس پارٹی نے ان کو ایم پی بنایا، جس کو دنیا نہیں جانتی تھی، ان کو کے سی آر ایم پی بنایا، تو آپ اسی کو دھوکہ دے دیے. اور الیکشن کے دوران میں دھوکہ نہیں دیتے. ناراضگی ہے تو خاموش ہو جاتے، مگر دھوکہ نہیں دیتے. مرحوم سالار بولتے تھے میرے کو کہ یاد رکھو، اگر کسی ظرف والے کو پہچاننا ہے اور کسی کم ظرف کو پہچاننے کا ہے تو اس کا معیار سالار میرے کو بتائے. جو تم سے سال بھر ناراض رہتا، مگر الیکشن آیا تو بولتا نہیں بھائی انہیں نمک کا کنکر ہے، اس کو ساتھ دینا. میں جانتا ہوں ایسے کئی مقامات ہیں، آج بھی لوگ میرے سے بولتے ٹھیک ہے اسد صاحب آپ کے پارٹی کے لوگ سے شکایت ہے، وہ لڑائی بعد میں لڑ لیں گے، مگر پہلے اپنے کامیاب کرنا ہے. یہ مثال ہے، یہ ظرف کی مثال ہے. اور جو الیکشن کے دوران دھوکہ دیتا نا، وہ کم ظرفی ہے میرے بھائی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہاں سے آپ کے وقارآباد سے وہ کون سا ناگ سمندر ہے، وہاں کے لوگ میرے پاس آئے، وہاں کے جو مچھیرے ہیں، آ کے بولے صاحب بڑے صاحب 6 بار ایم پی تھے، آپ تھے، آپ کبھی ایک مرتبہ ہم سے مچھی نہیں منگائے. میں بولا بھائی قصہ کیا ہے؟ تو بولے صاحب جب سے یہ وشویشور ایم پی بنے وہاں ہمارے مچھروں کی زندگی ختم کر دیا، وہاں بوٹنگ شروع کر دیا، بوٹنگ شروع کر کے ہماری مچھیاں کا نقصان ہو گیا، اور وہ بوٹنگ کے 1.5-2 لاکھ روپے ملتے وہ بھی غائب. آپ بتاؤ ایسا آدمی ایسا کام کرے گا؟ آج آپ پھر رہے ہیں میں ایسا کروں گا وہ کروں گا. کیا کرے بھائی آپ؟ جس پارٹی نے تم کو ٹکٹ دے کر کامیاب کیا اور تم وہ مچھروں کو تم تکلیف دیے. ارے ہم تو پلٹ کے نہیں دیکھتے ادھر، جو آیا کام کرو، جو کر سکتے کر دیتے، پبلک سے کچھ نہیں کرنا. مگر یہ الٹا معاملہ ہے ان کا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں. اور پھر یہ ایک نیا کانگریس والے ہلو بولنا شروع کرے کان میں خس خس. وہ رنجیت ریڈی یہاں کا نہیں ہے نا،
तो मैं उनको बोल रहा हूँ राहुल गांधी भी यहाँ का नहीं है ना, उन्हें भी लोकल नहीं है, फिर कौन है? ऑर्गेनिक तो हम हैं, केसीआर है, वो केमिकल है पूरे। ये इनके बातों में नको जाओ। आप जो मंजलिस साहब से गुजारिश कर रही उस पर बेखौफ होकर, बेझिझक होकर अमल करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं हमारे जो मसाइल है इंशाअल्लाह मैं हल कराऊंगा। 8 तारीख को चीफ मिनिस्टर का जलसा होने वाला, उसमें भी शिरकत करो। आप खूब बड़ी तादाद में जाओ, उसमें दवा के शानदार तरीके से टोपियां लगा के, आंखों में सुरमा लगा के, जो अपने झंडे लेके अपने पार्टी के झंडे, अपने पार्टी के कैप पहन के जाओ आप। और मैं चीफ मिनिस्टर्स को बताऊंगा कि यहाँ पर धारूर मंडल में उर्दू मीडियम स्कूल 8वीं जमात तक है, उसको हाई स्कूल करना है। एमएलए साहब को भी हम बोलेंगे इसमें कोऑपरेट करो। जूनियर कॉलेज की भी जरूरत है, ईदगाह बाउंड्री की जरूरत है, पुलमामुड़ी में कब्रस्तान की बाउंड्री, मोमिन पेट में एक जूनियर कॉलेज है, शादी खाने की तामीर है, ऐसे अनंतगिरी पल्ली में कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल है, पुलमावड़ी विलेज नवाबपेट मंडल में जो मस्जिद बोसीदा हो गई, कराएंगे काम, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह इसका काम होगा। और फिर विकाराबाद टाउन में उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज में रेगुलर लेक्चरर नहीं है और लेक्चरर्स काम बराबर नहीं कर रहे। जूनियर कॉलेज में उर्दू को नज़रअंदाज किया गया है। डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम में बिल्डिंग नहीं है। और ये जूनियर कॉलेज में बीपीसी के सेक्शन का आगाज़ के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने 1.5 लाख रुपए दिए। इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन चल रहा है, लिखा गया है। और विकाराबाद टाउन में एक सरकारी शादी खाने की तामीर की ज़रूरत है। आलमपल्ली और शिवरडी और गंगाराम में कब्रस्तान ईदगाह की बाउंड्री वॉल। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये जितने कब्रस्तान की दीवारों का आप जिक्र किए, मैं खुद वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ। वक्फ बोर्ड से इंशाअल्लाह ताला पैसे सैंक्शन करा के तमाम कब्रस्तानों की दीवारों को काम करेंगे। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी नहीं कर सकते। इलेक्शन होने के बाद इंशाअल्लाह ताला यकीनन 16 सीट पर 16 एमपी केसीआर के कामयाब होंगे। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी है, एमपी भी अपने रहेंगे, पैसा भी आवाम का है, उसको इस्तेमाल करेंगे और ये काम कराएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा कल, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा। खास तौर से ये डिग्री कॉलेज के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के हम ये काम करेंगे। आप इत्मीनान के साथ 11 तारीख के दिन अपना एक कोड केसीआर को दीजिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला एक 2-3 महीने के बाद बल्दिया का इलेक्शन है, जब मंजलिस को वोट देना है। यहाँ से जरा कारपोरेटर जिताना है अपने को। हम टीआरएस पार्टी को भी बोलेंगे आपको एमएलए में जिताए, एमपी में जिता रहे, जरा कारपोरेटर का इलेक्शन हमारा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।